بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت میت کو نہلانے کا طریقہ۔ ایک تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے بھی اس حق کو ادا کر دیا یعنی میت کو نہلا دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ میت کو نہلانے والے نیک لوگ ہوں اور بااعتماد لوگ ہوں جو صحیح طریقے سے غسل دیں، اور یہ کہ اگر کوئی میت کی خوبی دیکھیں تو بیان کریں اور اگر برائی دیکھیں تو اس کو چھپائیں، کیونکہ حدیث میں آیا کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو اور اس کی برائیوں سے باز رہو۔ نہلانے والی کو چاہیے کہ وہ باطہارت ہو، پاک صاف ہو، لیکن اگر کوئی قریبی رشتہ ہے اور وہ حیض والی ہے اور اس کے علاوہ کوئی صحیح طریقے سے غسل دینے والی نہیں ہے تو پھر یہ وہاں پر آ سکتی ہے اور میت کو غسل دینے میں حصہ لے سکتی ہے۔ اس لیے جو میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے وضو کر لے۔ کوشش کرے کہ میت کو نہلانے والی اس کی اپنی قریبی ہو، مثلا ماں کا انتقال ہوا ہے تو بیٹی غسل دے، کیونکہ اس وقت جو محبت اور شفقت بیٹی کے دل میں ہوگی اور جو ایک درد ہوگا اور اس کے ساتھ وہ احساس کے ساتھ کہ اپنی ماں کے وہ سارے کام اچھے اچھے کرے، تو جتنا یہ احساس بیٹی کرے گی کوئی اور نہیں کرے گا۔ لہٰذا اپنے قریبی رشتوں کو یہ سب سکھانا چاہیے، تاکہ یہ زندگی کا ایک ایسا موقع ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیش آنا ہے، تو اپنے قریبی ہی لوگ بڑے اعتماد کے ساتھ اور یعنی امانت داری کے ساتھ اس حق کو ادا کریں۔ پہلے تو یہ کہ اس کے لیے جو پانی رکھا جائے ابالنے کے لیے، وہ پانی میں بیری کے پتے ڈال دیے جائیں، یعنی بڑے پتیلوں میں صاف ستھرے پتیلے دھو کے اس میں پانی بھرے اور اس کو چولہے پہ جب رکھیں تو اس میں دھو کر بیری کے پتے ڈال دیں۔ وہ بیری کے پتوں کے ساتھ جوش آئے گا پانی کو، تو اس طرح کر کے 2-3 پتیلے اچھے سے پانی ابال لیا جائے، اس کو گرم کر لیا جائے۔ پھر یہ کہ جب میت کو نہلانے کے لیے جو تختہ آیا ہے اس تختے کو رکھ کر صاف ستھرے سادے پانی سے اچھی طرح پہلے دھو لیا جائے۔ اچھے سے پہلے اس تختے کو دھویا جائے اور یعنی کوئی تیز اس سے کہ پائپ وغیرہ لگا کر اس تختے کو دھو لیا جائے۔ جب تختہ دھل جائے تو اب جیسے یہ اگربتیاں ہیں یا کوئی عود کی خوشبو ہے وہ سلگائی اور وہ تختے سے یوں لے کر اس تختے کو دھونی دیں۔ یہاں جہاں میت کا سر رکھنا ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور اس طرح کر کے اس تختے کے گرد 7 مرتبہ وہ خوشبو یوں وہ کرنی ہے، سلگانی ہے، یعنی اس تختے کو دھونی دینی ہے اس خوشبو سے۔ پھر میت کو اٹھانا ہے ایسے کہ ظاہر ہے اس کے نیچے بھی چادر رکھی جائے گی، اوپر بھی چادر ڈال دی جائے گی، اور ابھی تو اس کے کپڑے اس کے جسم پر ہیں، اس کو لا کر تختے پر رکھ دیا جائے گا۔ جب تختے پر رکھیں گے تو بڑی محبت کے ساتھ تھوڑا سا اس طرف سے میت کو اٹھائیں اور اس کے نیچے سے چادر نکال دیں، اور پھر اس طرف سے تھوڑا سا اٹھائیں 2 خواتین پکڑ کے اور 1-2 ادھر سے چادر نکال دیں۔ اب اس کے اور تخت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ قمیص جو ہے وہ سلیوز وغیرہ ظاہر ہے اس وقت میت کا ہاتھ یوں کر کے موو نہیں کرتا، تو اس لیے وہ سب کاٹ دی جائے اور کاٹ کے یہ قمیص اتار لی جائے، ایک شاپر میں ڈال کر الگ رکھے۔ ایسے نہیں کہ ایسے غسل دے رہی ہے کہ ایک ایک چیز ادھر ادھر بکھرا رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ شلوار آسانی سے اتر جائے گی، وہ بھی اتار کر آرام سے ایک شاپر میں لپیٹ کر رکھ دی جائے، لیکن جس وقت کپڑے اتارنا ہے اس وقت اس کے جسم کو کپڑے سے چھپایا ہوا ہے، کپڑا سے چادر سے چھپایا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی میت کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے، میت کا جسم چھپا ہی رہنا چاہیے۔ یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں اس کا سر ہے، گردن ہے، یہاں کاندھوں تک اس کو چادر ڈال کے رکھی، پھر یوں کر کے قمیض اتاری، یہاں سے شلوار اتاری، ایک شاپر میں ڈال کے باندھ کے ایک طرف رکھ دیا،
اور اس بات کا خیال رکھا کہ میت کا جسم چھپا رہے، اور چھپانے کے لیے جو چادر ڈالی ہے وہ ذرا موٹی ہونی چاہیے، جیسے اب یہ لٹا ہے وہ ہے تو اس کو ڈبل ڈالا ہے، ورنہ جو عام طور پر گھر میں چادریں یوز ہوتی ہیں تو اس کو ڈال دیا جائے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہاتھ پہ ایک کپڑا چڑھانا ہے، ہاتھ پہ کپڑا چڑھا کے ایک عورت اوپر سے یوں پانی ڈالے گی اور دوسری عورت یوں چادر کے اندر ہاتھ کر کے، دیکھیں چادر ایسے نہیں اٹھنی کہ اس کا جسم نظر نہیں آنا چاہیے، بالکل چادر سے ہاتھ کر کے اس کو استنجا کروائے گی، استنجا جیسے زندگی میں کروایا جاتا ہے۔ اب اس کپڑے کو نکال کے شوپر میں رکھیں، شوپر ایک طرف رکھیں، پھر دوسرا صاف ستھرا کپڑا لیں، پھر اس کا جو پیچھے کا مقام ہے اس کو بھی یہیں سے اچھی طرح پانی ڈال کے، خوب کھلا پانی ڈال کے، اور اس مقام کو، دونوں مقام کو دھو لیا جائے، استنجا کروایا جائے، پھر وہ بھی کپڑا اتارا جائے اور شوپر میں ڈال دیا جائے۔ اگر زیادہ گندگی ہے تو تیسری مرتبہ بھی اگر ہاتھ میں کپڑا باندھنا پڑے اور اس طرح کرنا پڑے تو کر لے، ورنہ ایک یا دو دفعہ سے اگر صفائی حاصل ہو جائے یا ایک ہی دفعہ سے صفائی حاصل ہو جائے تو کافی ہے۔ اس کے بعد میت کے کو وضو کروائیں گے۔ اب وضو کیسے کروانا ہے؟ عام طریقے سے تو وضو ہوگا نہیں، مثال کے طور پر سب سے پہلے وضو میں کیا کیا جاتا ہے، کلی ہوتی ہے، دونوں ہاتھ پہنچوں تک ہوتا ہے، تو جو میت کا سیدھا ہاتھ ہے اس کو یہ یہاں تک یوں کر کے ہاتھ دھو لیا جائے، دھلوا لیا جائے، ایک پانی ڈالے گی، دوسری یوں کر کے ایسے کر کے دھوتی جائے گی، پھر یہ والا ہاتھ اسی طرح پانی ڈال کر دھویا جائے۔ اب پٹیاں لی جائیں سیدھی سیدھی، اور ان پٹیوں سے بعض لوگ روئی لیتے ہیں، لیکن روئی سے جو ہے وہ درست نہیں رہتا، روئی چپک جاتی ہے، تو لہٰذا ایسی پٹیاں بنا لی جائیں، ایسی 3 پٹیاں دانت صاف کرنے کے لیے اور 3 پٹیاں ناک صاف کرنے کے لیے بنا لی جائیں، ان کو گیلا کیا جائے، گیلا کر کے اس کے دانتوں پر یوں کر کے پھیر دیا جائے۔ اب اس کے لیے علیحدہ شوپر لیں، یوں اچھی طرح دانتوں پہ پھیرے، جتنا منہ کھل سکتا ہے آسانی کے ساتھ اتنا کھول کے دانتوں پہ پھیر کے یوں ڈال دے، پھر ایک اور پٹی لے، اس کو بھی اسی طرح گیلا کر کے یوں پھیر کے شوپر میں ڈالے، پھر تیسری پٹی لے کے اس طرح کرے، پھر الگ سے پٹی لے ناک صاف کرنے کے لیے، اس کو یوں کر کے گیلا کر کے پٹی کو یوں کر کے ناک میں گھمائے، دوسرے ناک میں گھمائے، شوپر میں ڈالے، پھر ایک اور پٹی لے، اس کو اسی طرح گیلا کر کے ناک میں یوں گھمائے، جہاں تک آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے اس ناک میں گھما کے اور شوپر میں ڈال کے 3 مرتبہ یہ عمل کرے۔ اب یہ یعنی دانت صاف کروا دیے، ناک صاف کروا دیا، اب جو چہرہ ہے چہرے پہ یوں کر کے پانی ڈالا جائے اور چہرہ دھو دیا جائے۔ اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھویا جائے، پہلے میت کا سیدھا ہاتھ دیکھیں گے، اپنا نہیں، جو میت کا سیدھا ہاتھ ہے، میت کا سیدھا ہاتھ یوں کر کے ایسے دھویا جائے کہ تھوڑا 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 سا اٹھا کر اور کوہنی سمیت، پھر اس طرف والا ہاتھ اسی طرح کوہنی سمیت دھو دیا جائے، پھر ایسے ہاتھ کر کے، اور میت لیٹی ہوئی ہے اس کے سر کا یوں صرف سر کا مسح کر دیں۔ اب جو پاؤں ہے پاؤں کی طرف آ جائیں، ایک پاؤں دھوئیں، ایسے ایک پانی ڈالتی جائے اور دوسری ملتی جائے، یوں کر کے ایک پاؤں دھوئیں اور پھر دوسرا پاؤں دھوئیں۔ یہ میت کا استنجا ہوا، میت کا وضو ہوا۔ اب عورت میت ہے تو سب سے پہلے اس کے بالوں کی طرف آ جائیں، ایک خاتون پانی ڈالیں گی، دوسری اس کو بالوں کو گیلا کریں گی، تیسرے 1-2 اور بھی مددگار موجود رہیں گے، اور وہ اچھے سے شیمپو لگا دیں یا صابن لگا دیں، اس سے میت کے بالوں کو اچھے سے یوں کر کے دھو کے، یعنی مل کے شیمپو سے، اور پھر پانی ڈال کر دھو کر وہیں پہ یوں تھوڑا سا نچوڑ کے رکھ دیں۔ اب اس کے پورے جسم پر، میت کے پورے جسم پر یا تو کپڑا لے کے، کپڑے میں خوب اچھی طرح صابن بھر کے، وہ کپڑا لے کر یوں کر کے گردن پہ، کانوں میں، پیچھے، ایسے سائیڈوں پہ، پورے جسم پر یوں کر کر، پھر صابن میں، کپڑے میں صابن بھرے اور یوں کر کے اس کے پورے جسم پر صابن ملے۔ کوئی خاتون اس طرف سے اٹھائے تو پیچھے سے پیٹھ پہ بھی یہ اچھے طریقے سے یوں کر کے صابن والا کپڑا اچھے سے لگایا جائے، اور اس طرف سے بھی لگایا جائے، اچھے سے پورے جسم پر یہ صابن والے کپڑے سے صابن لگایا جائے، پاؤں تک گردن سے لے کر، اور پھر خوب اچھے طریقے سے پانی بہایا جائے۔ جب یہ پانی بہا لے، اب اس کو اس طرف سے تھوڑا سا اٹھائے، اور اسی طرح یہ جو صابن والا کپڑا تھا
اس کو یہاں پیچھے پیٹھ تک لگا کے اس طرف بھی پانی بہا دے اور اس طرف سے تھوڑا سا اٹھا کے دو خواتین یوں پکڑ کے رکھیں گی اور باقی وہ یوں کر کے ملتی چلی جائے گی اور صابن جب لگ گیا تو پھر پانی بہا دے. یہ غسل ہو گیا. اس طریقے سے اس کو غسل دیں گے. پھر ہلکا سا یوں تھوڑا سا کریں گے سر کی طرف سے. ایک خاتون یہاں پیچھ سے پکڑیں گی, ایک خاتون اس طرف سے, ایک خاتون اس طرف سے, اور ایک خاتون یوں ہلکا سا اٹھائیں گی اور پیٹ کو ہلکا سا مل دیں گے اور پھر خوب سارا پانی ڈال دیں گے تاکہ جو نکلنا ہو نکل جائے. اب وہ جو ہمارے پاس پانی ہے اس پانی میں صاف ستھرے ایک الگ پتیلے میں کافور لیں گے. کافور کو پیس کے اس پانی میں ڈالیں گے. اور یہ جو ظاہر کام کر رہی ہیں, جو غسل دے رہی ہیں, یہ باوضو ہیں. ان میں سے بھی کوئی بے وضو نہیں ہے, کیونکہ بے وضو اگر اس پانی میں انگلی ڈال دے گی تو سارا پانی مستعمل ہو جائے گا. اس کا خیال رکھنا ہے. اب وہ جو ایک پتیلا الگ ہے اس میں کافور ملا دیں. وہ کافور ملا پانی سر سے لے کے پیر تک یوں بہانا شروع کر دیں. ایسے بڑی مقدار میں, جیسے مگا لے کر, کوئی اور برتن لے کر بڑا, یوں سر سے بہائیں اور بہانا شروع کر دیں. ذرا مبالغے کے ساتھ سر سے لے کر پیر تک کافور ملا پانی بہانا ہے. جب وہ پانی بہہ گیا, اب یہ گیلی چادر ڈلی ہوئی ہے, اس کے اوپر لا کر سوکھی چادر ایسے پہلے یوں کر کے سوکھی چادر ڈالیں. پھر یہ جو گیلی چادر ہے اس کو احتیاط کے ساتھ ایسے ہٹانا شروع کر دیں. کہیں سے بھی جسم نظر نہیں آیا, پہلے سوکھی چادر اوپر ڈالی, پھر نیچے سے گیلی چادر نکالی. بالوں کو تولیے سے لے کر خشک کیا, کانوں کو, ہر جگہ کو خشک کر لیا. اب میت کو ہم نے اٹھا کے لے کے جانا ہے جہاں اس کا کفن بچھا ہوا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی جب یہ خشک سا ہو جائے, اب ایک چادر لیں, تھوڑا سا میت کو یہاں سے اٹھائیں, یہ چادر اس طرف سے نیچے کریں. اب اس طرف سے خواتین آئیں اور دو خواتین یوں اٹھائیں, دو تین خواتین یہاں سے اٹھائیں اور اس چادر کو یہاں سے نکالیں. تو میت کے نیچے چادر آ گئی. اب اس چادر کے ساتھ میت کو لے جا کر کفن پر لٹانا ہے. اور وہ کیسے لٹانا ہے اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں سیکھیں گے.